السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 40 رکوع ہیں، 286 آیات اور کلمات کے اعتبار سے 6221 کلمات ہیں اور 25500 حروف ہیں۔ الف لام میم۔ بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروف سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے کہ الف لام میم، ہا میم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اسلام میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ الف الگ سے، لام الگ سے اور میم الگ سے، اسے ملا کر نہیں پڑھ کے جدا جدا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو حروف مقطعات ہیں نا صورتوں کے شروع میں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اسماء الہی کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ، تابعین اور علماء امت کے نزدیک یہ راجح ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہے، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور راز دیا گیا ہو اور امت کی تبلیغ کے لیے روک دیا گیا ہو۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر میں کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر شعبی، سفیان ثوری اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز اور اسرار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ حروف مقطعات قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے۔ اس لیے ان متشابہات میں سے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، ہمارے لیے ان میں بحث اور گفتگو جائز نہیں ہے۔ اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش میں ہمیں پڑے رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس کے معنی، ٹھیک ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں ہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے باعث ثواب عظیم ہے۔ دوسرے، ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد اور برکات ہے، اگرچہ جو ہمیں معلوم نہ ہو مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایسے کچھ بعض جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت اسی طرح کرنا چاہیے، مگر معنی تلاش کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک کا معنی وہ، یعنی کسی دور کی طرف اشارہ کرنے کو ہم ذالکہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ذالک الکتاب، کتاب سے مراد ایک قرآن مجید ہے، یعنی اسی کتاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن ذالکہ کیوں ہے یہاں پر؟ ذالکہ اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم سیدھا راستہ طلب کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی اہدنا الصراط المستقیم کی درخواست کی گئی ہے یہاں پر، کہ یہ سارا قرآن اس درخواست کا جواب بصورت قبولیت اور صراط المستقیم کی تشریح اور تفصیل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے یہ دعا سن لی ہے
اور قرآن بھیج دیا جو ہدایت کا آفتاب ہے. جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے. یعنی ذالک الکتاب، یعنی یہاں پر ہم طلب کر رہے تھے نا اہدنا الصراط المستقیم، اسی کے جواب میں یہاں پر ذالک یعنی وہ کتاب، لا ریبا، لا یعنی نہیں، ریبا شک، شک و شبہ کے ہے، یعنی اس کتاب میں کوئی شک نہیں. فیہ اس میں، ہدن للمتقین، ہدن یہ ہدایت سے بنا ہوا ہے، فیہ اس میں ہدایت ہے، للمتقین متقین، یا متقین یہ تقوی پرہیزگاری ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ بچنا، مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے.